اور اب بات عالمی یوم خواتین کی۔ آج عالمی یوم خواتین ہے۔ اس مناسبت سے ملک بھر میں کئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ عالمی یوم خواتین پر پیش ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ آج عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم خواتین منانے کا مقصد مردوں کو خواتین کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور لوگوں میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے پیش قدمی کی ترغیب دینا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے سیمینار، سمپوزیم، کانفرنسوں اور جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہیں آئین کی روح سے حاصل حقوق پر عملی نفاذ کرنے اور ان پر ہونے والے ظلم و زیادتی اور تشدد کے خاتمے کے عہد کی تجدید کی جا رہی ہے۔ ہر سال ان مباحثوں اور قراردادوں کے باوجود ہمارے ملک و معاشرے میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات روزانہ رونما ہوتے ہیں، جو انسانیت سوز اور ذہنوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خواتین کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے منعقدہ پروگراموں میں صرف زبانی جمع خرچ ہی ہوتا ہے۔ عملی اقدام کے لیے مضبوط قوت ارادی کا فقدان ہے، جو اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ رہنما اور معاشرہ دونوں بے حس ہو چکے ہیں۔ عورت ماں، بہن، بیوی، بیٹی بن کر سماج میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، سماج کی اہمیت اور خدمات کا معترف نہیں ہے۔ اس یادگار دن پر کیے جانے والے عہد کو عملی جامہ پہنانے کی کاوشیں ہر سطح پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بقول علامہ اقبال، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو۔ واضح ہے کہ عالمی یوم خواتین سب سے پہلے 28 فروری 1909 میں امریکہ میں منایا گیا۔ پہلی عالمی خواتین کانفرنس 1910 میں کوپن ہیگن میں منعقد کی گئی۔ 8 مارچ 1913 کو یورپ بھر میں خواتین نے ریلیاں نکالی اور پروگرام منعقد کیے گئے، اور اب برسوں سے 8 مارچ کو عالمی سطح پر یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ یوم خواتین کے موقع پر معروف صحافی، مصنف اور جموں کشمیر کے خواتین کمیشن کی سابق سربراہ نعیمہ مہجور کی کتاب بیانڈ سائلنس کو پیپلز لٹریچر پبلیکیشنز نے عالمی سطح پر اجرا کیا۔ برطانیہ، جرمنی، بھارت اور پاکستان سمیت دوسرے ملکوں کی درجنوں خواتین مصنفوں نے ایک آن لائن تقریب میں شرکت کی۔ پبلشر نے مزید 2 کتابوں کو اجرا کرتے ہوئے کہا کہ بر صغیر میں خواتین مصنفوں کی تخلیقات عالمی معیار کو چھو رہی ہیں۔ بر صغیر سے پہلی بار حقیقت پر مبنی ایسی پر اثر کہانیاں دنیا کو پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انگریزی میں لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی رسائی پوری دنیا تک ہو رہی ہے۔ نعیمہ مہجور نے کہا کہ پرتشدد حالات کے باوجود جموں کشمیر کے خواتین آگے بڑھنے کا خواب پال رہی ہیں۔ یہی حالات اس کو قدامت پسند معاشرے سے باہر نکلنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ شرکاء نے نعیمہ مہجور سے ان کی زندگی کے بارے میں سوالات کیے اور خواتین کے مسائل اجاگر کرنے پر ان کی تعریف کی۔ پرتشدد حالات کے تھپیڑوں نے جموں کشمیر کی عورت کو ایک کہانی بنا دیا۔ وہ خود ایک کہانی بن گئی، اور وہ میری اس کتاب کا مرکزی کردار بن گئی، جس کو غیر ارادی طور پہ قدامت پرستی کے خلاف کھڑا ہونا پڑا۔ جو گھر اس کے لیے ایک محفوظ جگہ تھی، بسا اوقات وہ اس کے لیے غیر محفوظ جگہ بن گئی۔ باہر جانا چاہتی تھی، کریئر دیکھنا چاہتی تھی، آگے جو اس کا خواب تھا جانے کا، اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کی اسے نہ تو مہلت ملی، نہ تو کوئی چانس ملا، نہ ایسے مواقع میسر ہوئے، کیونکہ کانفلکٹ میں رہنے کے باوجود وہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ حاصل نہیں کر پائی، اس لیے کہ پہلے اسے اپنی لائف اینڈ لائیولیہوڈ کا سوال سامنے کھڑا ہوا، جس کو دیکھنا پڑا۔ اور میری یہ کتاب انہی عورتوں کے لیے ہے جو گھر سے بے گھر، یا جو اپنے پیاروں سے محروم اور جو سکھ سے محروم ہو چکی ہیں۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔